جب تک اپنے پروں کو پھیلاؤ گے نہیں، اس وقت تک یہ کیسے جان سکتے ہو کہ آپ کتنا دور تک اڑ سکتے ہو؟ زندگی خود کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ زندگی اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا نام ہے۔ باپ نے بیٹے کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بتا دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے کاندھوں سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، دنیا کا کمزور ترین کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو بیٹا بولا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پر تھا تو میں خود کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ مسافتیں انسان کو نہیں تکاتے، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے روئے ہیں جو ہمارے سانس تک پھیلا دیتے ہیں۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو جائے تو رشتہ کوئی بھی ہو اپنے قدم کو پیچھے کر لو، تاکہ آپ کی عزت نفس اپنی ہی نظر میں مجروح نہ ہو۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو، ان سے الگ ہو جانا کچھ غلطی نہیں ہوتا۔ مدینہ کی عورتوں میں بحث چڑھی، عورت کا اصلی زیور کیا؟ کسی نے بولا ہاتھ خالی نہیں ہونی چاہیے، کسی نے بولا ناک خالی نہیں ہونی چاہیے، کسی نے کان تو کسی نے گلا۔ ایک عورت نے کہا، آپس میں بحث نہ کرتی آؤ۔ سیدہ فاطمہ کے پاس جاتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہے، آپ کے پاس حاضر ہوئے، اسی طرح کسی نے ہاتھ گلا کان ناک خالی نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، سب غلط، عورت کا اصلی زیور حیا ہے۔ اللہ پاک کبھی کسی عورت کو حیا والی زیور سے محروم نہ رکھے، آمین۔ غم زندگی نے کچھ ایسا تلخیاں بھی دی، خوشی کا وقت بھی آیا مگر مسکرا نہ سکے۔ کچھ باتیں تو بس مار ہی ڈالتی ہے۔ بچے نے قبرستان جا کر اپنا بستہ ماں کے قبر پر پیٹتے ہوئے کہا، چل اٹھ میرے ساتھ اور جا کر جواب دے میرے ٹیچر کو، جو روزانہ کبھی مجھے مار کر کبھی ڈانٹ کر کہتی ہیں کہ تیری ماں انتہائی لاپرواہ ہے، جو نہ ہی اچھی طرح تیار کر کے بیچتی ہیں اور نہ ہی اچھی طرح سبق یاد کروا کر۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوشی اخلاقی سے بات کرنا، جانے جس سے آپ سختی سے مخاطب ہو وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ کئی بار زندگی میں آپ کو وہاں سے موڑنا پڑتا ہے جہاں سے آپ مڑنا نہیں چاہتے، یہی زندگی ہے۔ بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہیں جو راستہ آسان لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اپنے راستے خود چنیں، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ انسان اپنے منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود خود اپنی ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچیں، اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ صحیح لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اپنے زندگی میں مست رہنے والے لوگ، دوسروں کی زندگی اجرا نہیں کرتے، سازش نہیں کرتے، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ جب بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے اپنے اپنے پناہ گاہ میں چلی جاتی ہیں، لیکن عقاب ایسا نہیں کرتا، وہ بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کرتا ہے۔ ہر شخص نے اپنے طریقے سے استعمال کیا مجھے، اور میں سمجھتا رہا لوگ پسند کرتے ہیں مجھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تندور پر روٹی لگا رہی تھی
اور ساتھ میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا بابا روٹی تو پک ہی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے، اور سوچو جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔